اہم سٹوری ہے جو کہ ہمارے پڑوسی ملک سے سٹوری ہے, جہاں پہ ایک ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے گر کے تباہ ہو گیا. اور اگر یہ ویسے ایک اہم اتنی بھی سٹوری نہیں, کیونکہ یہ بہت کامن ہو چکی ہے دنیا بھر کے لیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں آئے روز جو ہے نا بھارت سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ ابھی ان کا فائٹر جیٹ گر کے تباہ ہو گیا ہے, کبھی وہ اپنے ہی طیاروں کو مار رہے ہوتے ہیں راکٹ اور وہ تباہ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ بھارت سے خبر شامل کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ, جہاں پر ALH دھروو ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا, جس کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ بھارت کا جو ڈیفنس مینوفیکچرر ہیں وہ کتنا ناقص ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انس کمال, جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیب کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ٹو یو. ویری گڈ مارننگ, کیونکہ آپ بھارت کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بالکل جی, تیار ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے جب انس کو انوائٹ کیا تھا تو ہمیں فیڈ بیک بڑا ہی غضب کا ملا تھا, کمال کا ملا تھا. تو ہم نے سوچا جب کبھی اس قسم کی تھر تھراتی سٹوریز ہوں گی تو ہم انس کو بلائیں گے اور ڈسکس کریں گے. انس بتائیں کہ یہ جو بھارت میں کل واقعہ ہوا ہے یہ کس طرح سے درپیش ہوا, کتنے افراد زخمی ہوئے؟ دیکھیں, اس کے اندر سب سے پہلے تو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ HAL بھارت کی اپنی کمپنی ہے, اس کا بنایا ہوا ہیلی کاپٹر تھا, دھروو ہیلی کاپٹر. اور یہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ گرا ہے, ایک دریا کے بالکل ساتھ گرا ہے. اس میں 3 جو ملٹری پرسنلز تھے وہ زخمی تھے, لیکن رات کو 11-12 بجے قریب خبر آ گئی تھی کہ ایک جو ہے وہ ان میں سے مر گیا, جو ٹیکنیشین تھا وہ مر چکا تھا. رات کو 11-12 بجے قریب اس کی کیجویلٹی کی جو رپورٹ تھی وہ کنفرم ہو چکی ہوئی تھی. یہاں پہ یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ ریسنٹ ایئرس کے اندر صرف 2023 کے اندر ہل دھروو کے 3 سے 4 حادثے ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لاسٹ حادثہ ہوا تھا مارچ کے اندر, اس کے بعد ہل دھروو کے تمام فلیٹ کو انڈین گورنمنٹ نے انڈین ملٹری کی مدد سے گراؤنڈ کر دیا تھا, یعنی کہ ان کو آپریشن سے باہر کر دیا تھا. اس کے بعد سارے چیکس کیے گئے تھے حال کی طرف سے, اور چیکس کرنے کے بعد جیسے ہی اس کو آپریشن کیا گیا تو 4-5ویں دن ایک اور کریش ہو گیا. تو یہ چیز انٹینشنلی تو نہیں ہوتا, اس میں کرپشن بھی کاؤنٹ ہوتی ہے نا میرے خیال سے, میسو کرپشن بھی ہے, کیونکہ گراؤنڈ کیے ہوئے طیارے تھے پہلے اور انہی کو آپ نے دوبارہ آپریشنل کر لیا. مطلب کہ یہاں پہ اگر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انڈیا اپنی جو فورسز ہے ان کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہی ہے, کیونکہ ان کو اتنا ناقص جو ہے جیٹس ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں پرووائڈ کریں جو گر کے تباہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلے تو کرپشن کا ایک اینگل ہے جو کہ انڈین ڈیفنس مینوفیکچرنگ میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, رپورٹس آئے دن لیک ہو رہی ہوتی ہیں کہ اتنے پیسے ادھر چلے گئے. ابھی آپ رافیل کی رپورٹ دیکھ لیں, اس میں کتنی ہیوی کرپشن کی گئی ہے ڈزالٹ کے ساتھ مل کے انڈین گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے, فرانس سے بالکل. ہاں, ایک تو کرپشن کا اینگل ہے, دوسرا ہے ناقص میٹیریل کا. اگر آپ ہل دھروو کے تمام کریشز دیکھیں تو اس میں ادھر جو الیکٹرانک سسٹم ہے آن بورڈ اس کا فیلئر ہے یا انجن فیلئر ہے. اور انجن فیلئر جنرلی تبھی ہوتا ہے جب جو انجن کی کوالٹی ہے اس پہ کمپرومائز کیا جائے, کیونکہ اس میں جو کمپوزٹ یوز ہوتے ہیں انجن مٹیریل کے اندر, ان کے اندر لو گریڈ کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انجن فیلئر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کریش ہوتا ہے. یہ ساری باتیں تو ہمیں بھی پتہ ہے نا, آپ ہمیں ڈسکس کریں تو انہیں بھی پتہ ہوں گی کہ بھئی ان کا فیلئر ہے, پھر بھی وہ بنائے چلے جا رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے اور کوئی کہنے والا بھی نہیں ہے, ان کی اپنی گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے کہ بھئی اتنے لوگ مر رہے ہیں, آپ کا سسٹم جو ہے وہ بالکل ڈیفالٹ میں آ رہا ہے, تو پھر بھی دیکھیں تقریباً 2017 سے اگر دیکھیں تو تقریباً انڈین آرمی اور ایئر فورس کے ملا کے 40 کے قریب صرف ہیلی کاپٹرز کے کریش ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کو تقریباً ڈفرینٹ اوقات کے اندر 1000 کے قریب MiG-21 ڈیلیور کیے گئے تھے رشیا کی طرف سے, جس میں سے 400 سے اوپر ان کے کریشز ہیں. تو کریشز ہونا ان کے لیے آئے دن کوئی نئی بات نہیں ہے, وہ یہ اس میں وہ چیمپئن ہے. لیکن پوائنٹ یہاں پہ جو میں رکھنا چاہوں گا جو انڈیا ڈیفنس ایکسپورٹ کر رہا ہے دنیا کے اندر, اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. ویری گڈ پوائنٹ. جو ڈیفنس ایکسپورٹس انڈیا کر رہا ہے اس کو ہم دیکھیں کہ دنیا جو ان سے سامان خرید رہی ہے وہ کتنی لو کوالٹی کا ہے. اس بات کو دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بات کرنا چاہوں گا جو انڈیا کی اور ایکواڈور کی ڈیل ہوئی تھی, جس میں 7 دھروو ہیلی کاپٹر دیے گئے تھے انڈیا کی طرف سے ایکواڈور کو. 7 جب ڈیلیور ہوئے اس میں سے 4 کریش ہوئے, اس کے اندر ان کے ملٹری آفیسرز مرے ایکواڈور کے, اور جو 3 بچ گئے اس کو ایکواڈور نے ڈسبین کر کے گراؤنڈ کر کے سیل پہ لگا دیا, اور وہ پچھلے 5-6 سال سے سیل پہ کوئی خریدنے کے لیے آ ہی نہیں رہا ہے. ان کو سیل پہ لگا دو.
ہمارے یہاں لگوا دیں سیل پہ 50% آف پہ 50% یوں آف جائیں پہ کوئی گے. خریدنا انڈیا کے جو ڈیفینس مینوفیکچرڈ چیزیں ہیں. مطلب یہ افسوس کا مقام بھی ہے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں ہمارا انڈیا نیبر ہے, ہم پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ اچھی چیزیں پروڈیوس کریں خدا کے واسطے, اپنے فوجیوں کا خیال کریں, وہ گر کے مر جاتے ہیں, تباہ ہو جاتے ہیں. یہ افسوس ہوتا ہے